الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده ما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم و مکرم حاضرین درس، آپ سبھی کا آج کے اس درس میں ہم استقبال کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے احسان سے گزشتہ دروس میں اور بالخصوص گزشتہ کل کے درس میں آپ کے سامنے وہ امور اور معاملات رکھے گئے جن سے ماہ رمضان میں روزے دار کے روزے ٹوٹ جاتے ہیں، اور اگر روزے کی حالت میں انسان ان امور میں پڑ جائے تو پھر اس کے لیے شریعت نے جو کفارہ یا قضا مقرر کیا ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ آج انشاءاللہ کچھ اہم باتیں روزے کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو روزے دار کے لیے مباح ہے، حلال ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے کی حالت میں کرنا مکروہ ہے اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ جی ہاں، ہوتا کیا ہے کہ بعض لوگ جو ہے کچھ ایسی چیزیں جنہیں روزے کی حالت میں اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں، حالانکہ اگر شرعی تعلیم دیکھی جائے تو وہ چیزیں روزے کی حالت میں حرام نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یا تو مکروہ ہوتی ہیں یعنی ناپسندیدہ، یا مباح ہوتی ہیں، لیکن انسان کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر، علم نہ ہونے کی صورت میں ان چیزوں کو اپنے لیے حرام سمجھتا ہے۔ اور جہاں تک مکروہ کا تعلق ہے تو روزے کی حالت میں جو چیزیں مکروہ ہیں ان کے چھوڑ دینے میں ہی بھلائی ہے، ان کے چھوڑ دینے میں ہی بھلائی ہے، کیونکہ اب انسان وہاں شک شبہ کے درجے میں چلا جاتا ہے، اور جب شک شبہ کے درجے میں جا رہے ہیں تو شک شبہ والے امور کو چھوڑ دینا اور ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اسی میں خیر و بھلائی ہے تمام لوگوں کے لیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں۔ اور اس کے بعد جو چیزیں مباح ہیں، جو چیزیں شریعت میں مباح ہیں، جائز ہے، کر سکتے ہیں، تو اس میں کشادگی ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی ملامت نہیں کی جائے گی، برا بھلا نہیں کہا جائے گا، اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس صورت میں بھی اسے برا بھلا نہیں کہیں گے ہم۔ چلیے، وہ چیزیں جو روزے دار کے لیے مکروہ ہیں، جن کا کرنا اس کے لیے ناپسندیدہ عمل ہے، تو سب سے پہلی چیز جو ہے کہ جب وضو کرے تو ناک میں اور منہ میں پانی چڑھانے میں بہت زیادہ مبالغہ نہیں کرنا چاہیے۔ مبالغہ یعنی بہت ہیوی طور پہ نہ چڑھائے آدمی، جس طرح پانی اس طرح سے ناک میں ڈال رہے ہیں تو اتنا تیزی سے نہ ڈالے کہ وہ پانی ناک کے ذریعے حلق میں اتر جائے۔ آپ دیکھیں صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، لقید ابن صبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وضو کے بارے میں خبر دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسبغ الوضوء، کہ وضو جو ہے خوب اچھی طرح سے کرو، خوب اچھی طرح سے یعنی سنت کے مطابق کرو، وخلل بین الاصابع، اور انگلیوں کے درمیان اس طرح سے جو ہے خلال کرو، انگلیوں کے درمیان اس طرح سے خلال کرو، اور ہاتھ کے اور پیر کے انگلیوں کے درمیان، وبالغ فی الاستنشاق، اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو، یعنی خوب اچھی طرح سے چڑھاؤ، الا ان تکون صائما، ہاں روزے کی حالت میں ہو، اگر روزے کی حالت میں ہو تو ناک میں بہت زیادہ پانی چڑھانے سے آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ناک میں پانی بہت زیادہ چڑھایا جائے تو وہ حلق کے ذریعہ پیٹ میں اتر جائے اور وہ کیا ہے، روزے کے ٹوٹنے کا سبب بن جائے۔ چلے، ایسے ہی روزے دار کے لیے جو چیزیں مکروہ ہیں، ناپسندیدہ ہے، ان میں ایک چیز ہے روزے میں وصال کرنا۔ روزے میں وصال کیا ہوتا ہے، پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آدمی جو ہے جیسے افطار سحری کیا اور اس کے بعد پورا دن روزہ رہا، پھر افطار نہ کرے بلکہ پوری رات ویسے ہی ٹھہرے یہاں تک کہ سحری کا وقت آ جائے، تو اسے وصال کہتے ہیں۔ اور اس تعلق سے آپ دیکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تواصلوا، روزے میں وصال نہ کرو، فأيكم اذا اراد ان يواصل فليواصل حتى السحر، تم میں سے کوئی آدمی اگر وصال کرنا چاہتا ہے تو وہ سحری تک وصال کرے، یعنی مثال کے طور پہ افطار کر لیا، سحری کیا
پورا دن روزے سے رہا، پھر رات بھر کچھ نہیں کھایا اس نے سحری کے وقت تک، تو اتنا تو جائز ہے، شریعت نے جائز قرار دیا، لیکن اس کے بعد سحری کھائے بغیر دوبارہ پھر روزے کی شروعات کر دے تو شریعت اسلامیہ نے اس سے منع کیا ہے۔ اس دور میں بعض لوگ اس طرح کا عمل کیا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل سے انہیں روکا اور انہیں منع فرمایا، اور یہ بھی اس لیے تاکہ امت کے ساتھ جو ہے شفقت، نرمی اور مہربانی کا معاملہ ہو، ان کے اوپر روزہ رکھنا شاق نہ گزرے، تکلیف دہ نہ ہو۔ ایسے ہی روزے دار کے لیے جو چیزیں مکروہ ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بغیر حاجت اور بغیر ضرورت کے کھانے کا مزہ چکھنا، جی ہاں، ہانڈی وغیرہ اگر چولہے پر ہو، اور پکانے والے جو حضرات یا خواتین ہیں بلا حاجت، ایک چیز ہے آپ کو اندازہ ہے کہ میں نے اتنا نمک ڈال دیا وہ کافی ہے، اب وہ کم ہوا تو بعد میں ڈال لے سکتے، زیادہ ہوا تو کیا ہے وہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے آپ کے لیے۔ آپ کو اگر اندازہ ہے تمام چیزوں کا اور اندازے کے مطابق آپ بہتر پکا سکتے ہیں تو اس صورت میں جو ہے مزہ نہیں چکھنا چاہیے، مزہ نہیں چکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ بلا حاجت بلا ضرورت جو ہے بار بار کھانے کا مزہ چکھنا یہ روزے کے فساد میں، روزے کے بگاڑ کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان مزہ چکھنے کی وجہ سے کھانے کی رغبت اس کی بڑھ جائے اور وہ اپنے روزے سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو بلا حاجت بلا ضرورت جو ہے انسان جو ہے کہہ لیجئے کہ بہت زیادہ ہانڈی کا مزہ نہ چکھے یا کھانے کا مزہ نہ چکھے۔ ایسے ہی روزے دار کے لیے ایک چیز جو ہے وہ حلال ہے، مباح ہے، جائز ہے، وہ یہ کہ طلوع فجر تک غسل جنابت کو مؤخر کرنا، جی ہاں، اس میں تمام چیزیں داخل ہیں۔ ایک آدمی رات کو سویا اور وہ منی خارج ہونے کی وجہ سے ناپاکی کی حالت میں ہو جائے، یا کوئی مرد یا عورت جو ہے ہم بستری کی وجہ سے ناپاکی کی حالت میں ہے، تو ان کے لیے جو ہے طلوع فجر تک یعنی سحری کے وقت کے ختم ہونے تک جو ہے مہلت دی گئی ہے، یعنی وہ جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں سحری کھا سکتے ہیں، اس کے بعد غسل کرے اور فجر کی نماز پڑھ لیں، جیسا کہ آپ دیکھیں صحیح بخاری میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدرکہ الفجر وہو جنب من اہلہ ثم یغتسل ویصوم، کہتی ہیں دونوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے ملنے کی وجہ سے جنبی ہو جاتے، آپ کو ناپاکی لاحق ہوتی، اس حال میں کہ آپ کو فجر کا وقت آ لگ جاتا، یعنی جنبی حالت میں آپ الحمدللہ سحری کرتے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا، ثم یغتسل، پھر جو ہے آپ غسل کرتے، نماز پڑھتے اور اپنے روزے کو مکمل کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے کہہ لیجئے کہ یہ چیز جائز ہے، مباح ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ وہ غسل کو جو ہے طلوع فجر تک مؤخر کر دے، فجر کے طلوع ہونے تک، سحری کے وقت کے ختم ہونے تک، اس کے بعد وہ غسل کرے، نماز پڑھے اور اپنے روزے کو مکمل کرے۔ ایسے ہی دوسری چیز جو جائز ہے وہ یہ ہے کہ حائضہ عورت کے لیے اگر مثال کے طور پہ وہ رات میں حیض سے پاک ہو گئی، حیض آنا اس کو بند ہو گیا، اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ اسی وقت وہ غسل کرے، اس کے لیے بھی وہی حکم ہے جو جنبی مرد کا یا جنبی عورت کا حکم ہے کہ وہ طلوع فجر تک مؤخر کر سکتے، اس حالت میں سحری کھا لے، اس کے بعد فجر طلوع ہوتے وقت جو ہے غسل کر لے، طہارت حاصل کر لے، اس کے بعد نماز پڑھے اور اپنے روزے کو مکمل کرے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایسے ہی روزے کی حالت میں جو ہے منہ میں اور ناک میں پانی چڑھانا بغیر مبالغے کے مباح ہے۔ آپ وضو کر رہے تو اچھی طرح سے چڑھا سکتے، لیکن بہت زیادہ مبالغہ نہیں کر سکتے ہیں، اس میں بہت زیادہ کہہ لیجئے کہ بہت زیادہ نہیں چڑھا سکتے ہیں، نارملی ہلکا سا آپ نے ناک میں اور منہ میں پانی ڈال لیا، آپ کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایسا معاملہ ہے جس پر علماء کا اجماع ہے۔ ایسے ہی روزے دار کے لیے گرمی کی شدت کے وقت غسل کرنا اور پانی سے ٹھنڈک حاصل کرنا جائز اور حلال ہے۔ بعض لوگ تو ہم نے دیکھا کہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ غسل کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں سر میں تیل نہیں لگا سکتے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں سر پر جو ہے پانی بہت زیادہ نہیں بہا سکتے۔ حالانکہ دیکھیے بعض صحابہ سے روایت ہے اور صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں فقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصب الماء على راسه وهو صائم من العطش او من الحر، کہا کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا
کہ آپ روزے کی حالت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں جو ہے اپنے سر پہ پانی بہاتے تھے. کس وجہ سے؟ پیاس اور گرمی کی وجہ سے. یعنی جب پیاس کی شدت ہوتی اور جب گرمی کی شدت بڑھ جاتی. آج تو الحمدللہ ہمارے پاس سہولیات ہیں، کولر ہے، فین ہے، اے سی ہے اور دیگر چیزیں ہیں جس سے ہم ٹھنڈک حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس دور میں یہ سہولیات نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ پنکھے کا تصور تھا، نہ اے سی اور کولر کا تصور تھا. وہ گرمی، وہ بھی ریت اور ریگستان کی گرمی، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں. تو اس گرمی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے کی حالت میں رہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے سر پر پانی بہاتے اور کہہ لیجئے کہ غسل کیا کرتے تھے. اور عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل یہ ملتا ہے کہ کپڑا بھگو کر کے گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنے سر پہ رکھ لیا کرتے تھے یا اپنے سینے پہ رکھتے تھے. تو اگر کوئی گرمی کی شدت کی وجہ سے بار بار غسل کرتا ہو، ٹھیک ہے، بار بار سر پہ پانی بہاتا ہو، تو اس میں اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایسے ہی جو چیزیں روزے کی حالت میں مباح ہے ان میں ایک چیز یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جس طرح ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ بہت زیادہ بلا وجہ کھانے کا مزہ چکھنا یا ہانڈی کا مزہ چکھنا یہ ممنوع ہے، مکروہ ہے. ویسے ہی مثال کے طور پہ کبھی کوئی کھانا بنا رہا ہو اور اسے اندازہ نہ ہو نمک وغیرہ کا، تو وہ ہلکا سا چکھ لے. یا کوئی چیز خرید رہا ہے، اس کے ٹیسٹ کے لیے ہلکا سا زبان پہ رکھ لے، بشرط یہ کہ اس کو جو ہے چوسے نہیں کہ وہ حلق کے اندر اتر جائے. اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ منہ کو دھل لے یا زبان کو رگڑ لے اپنی انگلی سے یا منہ کو دھل لے. بات سمجھ میں آئی؟ بعض اہل علم اس کی اجازت دیتے ہیں. تو یہ کب ہے؟ جب آپ کو بہت زیادہ اشد ضرورت ہے، بہت آپ کو اشد ضرورت ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تب. ورنہ عام حالت میں اس سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت ملتی ہے، کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا باس ان یتطعم الصائم من القدر، کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ روزہ دار جو ہے ہانڈی سے تھوڑا سا چکھ لے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ جب کوئی یعنی بہت زیادہ اشد ضرورت ہو تو ہی چکھے، ورنہ اس سے پرہیز کرے. اور اگر چکھے بھی تو یا تو اپنے منہ کو دھل لے، اگر چکھتا ہے تو یا تو اپنے منہ کو دھل لے یا جو ہے زبان کو انگلی سے رگڑ لے تاکہ اس کا مزہ ختم ہو جائے، وہ حلق کے نیچے نہ جائے. ایسے ہی روزے کی حالت میں جو امور مباح ہے، جائز ہے، ان میں ایک چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس پر اگر کنٹرول رکھتا ہو تو وہ اپنی بیوی سے مباشرت کر سکتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں رومانس کہتے ہیں. تو اس کے لیے حلال ہے. وہ روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا، اگر کرے تو جان بوجھ کر کے، تو اس کے لیے شریعت نے کفارہ مقرر کیا ہے، ایک غلام آزاد کرے یا جو ہے کہہ لیجئے کہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اگر اس کی طاقت یعنی ان تینوں کو پے در پہ اسے کرنا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن اگر ایک آدمی اپنے نفس پر طاقت رکھتا ہو تو اپنی بیوی سے مل سکتا ہے، اسے بوسہ لے سکتا ہے، اسے گلے لگا سکتا ہے، اس کے گود میں سر رکھ کے لیٹ سکتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے لیے حلال ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل وهو صائم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیا کرتے تھے اس حال میں کہ آپ روزے سے ہوتے. ویباشر وهو صائم، اور آپ مباشرت کرتے، رومانس کرتے جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے. ولکنہ املککم لاربہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سب سے زیادہ اپنے خواہشات پر کنٹرول کرنے والے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ آدمی اگر خواہشات پر کنٹرول کر سکتا ہے اور وہ کہہ لیجئے کہ اس کے بعد والے اسٹیج میں نہیں جاتا تو اس کے لیے حلال ہے کہ وہ اپنے بیوی کو بوسہ لے یا بیوی اپنے شوہر کو بوسہ لے اور اپنی زندگی عموماً جیسا گزارتے ہیں گزار لے. بات سمجھ میں آئی؟ چلے. اس کے بعد روزے کی حالت میں جو چیزیں مباح اور حلال ہیں ان میں ایک چیز جو ہے خوشبو لگانا اور خوشبو کو سونگھنا، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ محض ایک مہک ہے جو آپ کے ناک میں آتی ہے اور آپ اسے محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ اور یہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ اسپرے مارا ہم نے
اور وہ ناک کے ذریعہ پیٹ میں اتر گیا، نہ، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی اجازت ہے۔ تو روزے کی حالت میں خوشبو لگانا یا خوشبودار چیزوں کا استعمال کرنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی روزے کی حالت میں جو چیزیں حلال ہیں ان میں ایک اہم چیز ہے مسواک کرنا، اور مسواک آدمی کبھی بھی کسی وقت بھی کر سکتا ہے، سورج کے زوال سے پہلے یا زوال کے بعد، اس لیے کہ جو عمومی حدیث ہے وہ یہی ہے کہ مسواک جو ہے یہ منہ کی صفائی کے لیے ہے، اور اللہ رب العالمین کی رضامندی اس سے حاصل ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو مسواک کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، چاہے آپ افطار سے 10 منٹ پہلے کریں یا آپ سحری کے فوراً بعد کریں، سورج کے غروب ہونے سے پہلے کریں یا سورج کے زائل ہونے سے پہلے یا اس کے بعد کریں، اس میں وقت کی کوئی تحدید نہیں ہے، آدمی کے لیے جائز ہے۔ ایسے ہی ٹوتھ پیسٹ کا استعمال بھی جائز ہے، بشرط یہ کہ اس کی مٹھاس اور اس کا عرق جو ہے، اس کا رس کہہ لیجئے، وہ حلق کے نیچے نہ اترے، دانتوں تک رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ جو ہے برش کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں۔ لیکن اگر خدشہ ہے کہ ایسا ہو کہ برش کرتے کرتے کہیں اس کا اثر جو ہے ہماری حلق کے اندر اترتا چلا جائے یا وہ حلق کے ذریعہ پیٹ تک پہنچ جائے، تو اس صورت میں جو ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اچھا، بعض لوگوں کا یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ شیخ مسواک بھی کرتے ہیں تو اس کا جو ہے اثر جو ہے محسوس ہوتا ہے حلق میں، تو مسواک کی شریعت نے اجازت دی ہے، اس کے لیے نص موجود ہے، دلیل موجود ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور جہاں تک ٹوتھ پیسٹ کی بات ہے تو اس کو مسواک پر علماء نے قیاس کیا ہے، بشرط یہ کہ آدمی احتیاط کا تقاضا اختیار کرتے ہوئے اس سے پرہیز کرے، ورنہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ سے برش کرنے کی اجازت ہے۔ روزے کی حالت میں جو چیزیں حلال ہے ان میں ایک چیز جو ہے وہ ہے سرما لگانا۔ سرما لگانا، آپ جو ہے روزے کی حالت میں اپنی آنکھوں میں سرما لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایسے ہی روزے کی حالت میں جو چیزیں حلال ہے اور مباح اور جائز ہے، ان میں ایک اہم چیز جو ہے وہ آنکھ میں ڈراپ یا دوا ڈالنا۔ 1-2 قطرے اگر کوئی آنکھ میں ڈراپ یا دوا ڈالے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر وہ آپ کے حلق میں بھی اتر جائے تو اس سے انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ مریض آنکھ میں دوا ڈالے اور اس کا اثر اپنے حلق میں محسوس کرے تو الحمدللہ اس سے کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایسے ہی کان میں دوا ڈالنا روزے کی حالت میں یہ مباح ہے، یہ جائز ہے، اور روزے دار کے لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ وہ کان میں دوا ڈالے، گرچہ اس کا اثر حلق میں اترتا ہو، الحمدللہ یہ کھانے پینے کے حکم میں نہیں ہے۔ ایسے ہی کہہ لیجئے کہ کوئی آدمی مریض ہے، بیمار ہے، اچانک اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، تو وہ جو ہے اپنے جسم میں اگر روزے کی حالت میں اور روزہ برداشت کر سکتا ہے تو، اور اس کے جسم میں خون اگر چڑھایا جائے صرف خون میں اضافے کے لیے، کمزوری کو دور کرنے کے لیے نہیں، اگر کمزوری کو دور کرنے کے لیے ہے تو پھر وہ کھانے پینے کے حکم میں ہوگا، خون میں اضافے کے لیے یا پلیٹلیٹ وغیرہ عموماً، تو بعض اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے کہ اس کا جسم پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، اس کا جسم پر کوئی اثر نہیں، تو رگوں پر اس کا اثر ہوتا ہے، تو بعض اہل علم نے روزے کی حالت میں خون چڑھانے کی اجازت دی ہے۔ ایسے ہی روزے کی حالت میں جو چیزیں حلال ہیں ان میں ایک اہم چیز جو ہے یا مباح ہے، کہہ لیجئے جائز ہے، وہ ہے پچنا لگوانا اور کہہ لیجئے کہ حجامہ کروانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا اس حال میں کہ آپ روزے سے تھے، اور بعض روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ حجامہ کرنے اور کرانے والا جو ہے دونوں افطار کر لیں۔ تو صحیح مسئلہ اور راجح قول جو اس باب میں ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انسان حجامہ کروا سکتا ہے، بشرط یہ کہ حجامے کی وجہ سے اس کے جسم میں کمزوری نہ آئے، اور کمزوری جب آتی ہے تو آدمی اپنے روزے سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہے، کچھ چیزیں ایسی تھی جو مکروہ تھی، جن کے کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مباح ہے اور حلال ہے۔ ایسے ہی ایک اہم مسئلہ ہے، کچھ لوگوں کو شریعت اسلامیہ نے روزے سے معذور کر دیا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، یا تو وہ اپنے بدلے فدیہ دے دے، روزانہ 1 مسکین کا کھانا، یا پھر بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اور یہ آپ سمجھ لیں اس چیز کو کہ یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے شریعت کو بڑا آسان بنایا ہے، اور شریعت پر عمل کرنا اللہ رب العالمین نے بہت آسانی رکھی ہے اس میں۔
آپ دیکھیں قرآن مجید پڑھیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ نے کیا کہا؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، جہاں اللہ نے مریض اور مسافر کے لیے روزے کی حالت میں رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی، اس کے فوراً معاً بعد اللہ نے یہ کہا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ سختی کرنا نہیں چاہتا۔ تو الحمدللہ شریعت اسلامیہ نے کچھ ایسے لوگوں کو روزہ رکھنے سے معاف کر دیا ہے یا معذور کر دیا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، اپنے بدلے یا تو فدیہ دیں یا بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ جیسے سب سے پہلا شخص جو ہے وہ مریض ہے، جب مریض کو اس بات کا خوف ہو کہ اس کے روزے کی وجہ سے اس کے نفس پر اور اس کے جان پر خطرہ ہو سکتا ہے اور اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، تو اس صورت میں وہ کیا کرے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ نے کہا من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو آدمی مریض ہو یا سفر پر ہو تو اس کے لیے بعد کے دنوں میں روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ تو مریض کی دو قسمیں ہیں یہاں یاد رکھیں۔ ایک مریض وہ جو دائمی مریض ہے، جو مسلسل مریض ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی ڈائبٹک کا مریض ہے، اب وہ ٹھیک ہونے کا نہیں ہے، ایک آدمی ہارٹ پیشنٹ ہے، وہ ٹھیک ہونے کا نہیں ہے، تو ایسی بیماری یا کوئی کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے تمام مریضوں کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، آمین۔ مسلمانوں یعنی اس طرح کا کوئی مریض ہے جو دائمی مسلسل کنٹینیوسلی جو آدمی بیمار رہ رہا ہے، تو اس کے لیے شریعت نے رخصت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اپنے بدلے روزانہ ایک مسکین کو کھانا دے دے۔ مریض کی دوسری قسم ٹائپ 2 کا مریض جو ہے وہ ہے کہ اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی، بہت زیادہ بخار ہے، بہت زیادہ کمزوری آ گئی جسم میں، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اگر روزہ رکھے تو جان کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں وہ روزہ چھوڑ دے، بعد کے دنوں میں وہ قضا کرے، ابھی وہ فدیہ نہیں دے گا، وہ فدیہ نہیں دے گا، بعد کے دنوں میں کیا کرے گا؟ وہ قضا کر لے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ چلے، اور ایسے ہی کچھ مریض نارملی ہوتے ہیں، جیسے زکام ہو جائے، سردی ہو جائے، سر وغیرہ میں درد ہے، اگر یہ اتنا مشقت کا باعث نہ ہو کہ آدمی روزہ توڑ دے، تو اس صورت میں اپنے روزے کو برقرار رکھے، اور بہت زیادہ تکلیف ہو جائے اسے تو وہ اپنے روزے کو توڑ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، اس کے لیے قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ چلے، دوسری قسم مسافر کی ہے، جسے شریعت اسلامیہ نے معذور کیا ہے اور روزہ چھوڑنے کی رخصت دی ہے۔ جی ہاں، اللہ نے کہا فمن کان منکم مریضا او علی سفر، کہ کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاۃ، اللہ رب العالمین نے مسافر سے روزے کو اٹھا لیا ہے اور آدھی نماز کو۔ اچھا، اب دیکھیں یہاں ایک نقطہ یاد رکھیں، بعض لوگ یہ مطلب اشکال پیش کرتے ہیں کہ شیخ سفر تو آج کے دور میں بہت آسان ہو گیا ہے، فلائٹ میں بیٹھے، یہاں بیٹھے، وہاں اتر گئے۔ دیکھیں سفر ہے، چاہے وہ آپ آسانی سے کریں یا مشقت سے کریں، شریعت نے آپ کو رخصت کی اجازت دی ہے، رخصت کی شریعت نے اجازت دی ہے، رخصت ہے آپ کے لیے، آپ روزے چھوڑ دیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، دونوں طرح کے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عموماً سفر میں ہوا کرتے تھے۔ صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں جب سفر کرتے تو روزے سے ہوتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، جو لوگ روزہ چھوڑ دیتے ان کو عیب نہیں لگاتے، اور نہ ہی جو لوگ روزے سے ہوتے اللہ کے نبی ان کو برا بھلا کہتے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر لیتے کہ بھائی جس کو طاقت ہے، سکت ہے، وہ سفر میں روزہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھے، اور جس کو سکت اور طاقت نہیں ہے وہ نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے۔ لیکن اس باب میں سب سے افضل معاملہ یہی ہے، اہل علم یہ کہتے ہیں، بالخصوص علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے پڑھا تو بڑی حیرت ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جب رخصت دی ہے تو اللہ کے رخصت سے فائدہ اٹھائیے، اللہ نے جب آپ کو رخصت دی ہے، موقع دیا ہے، تو اللہ کی رخصت اللہ کی رحمت ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی رخصت جو ہے اللہ کی رحمت ہے۔ بعض لوگ سفر کی مشقت برداشت کر کے روزہ رکھتے ہیں، نہیں، وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ نے جو رخصت دی ہے، یہ رخصت در حقیقت ہمارے لیے رحمت ہے، اور جب یہ چیز رحمت ہے تو اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھائیے۔ تو سفر جیسا بھی ہو، اگر آدمی سفر میں روزہ چھوڑ دے تو اس کے لیے قضا ہے، اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ ایسے ہی
دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت، ایک عورت جو بچے کو فیڈ کرتی ہے اپنے یعنی جو بچہ اپنی ماں سے دودھ پیتا ہے تو یہ ماں جو ہے دودھ پلانے والی ماں یا دودھ پلانے والی عورت، اور ایک حاملہ عورت، پریگننٹ لیڈی، پریگننٹ خاتون جو ہے، تو شریعت اسلامیہ نے ان دونوں کے لیے اجازت دی ہے کہ یہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے نفس پر بڑا خوف ہے ان کے لیے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ ان کے روزہ رکھنے کی وجہ سے بچے کو نقصان پہنچے۔ آپ دیکھیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اللہ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاۃ، اللہ رب العالمین نے مسافر سے روزہ اور آدھی نماز کو اٹھا لیا ہے، وعن الحامل والمرضع الصوم او الصيام، اور حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت سے جو ہے اللہ رب العالمین نے روزے کو اٹھا لیا ہے۔ تو یاد رکھیں، جب حاملہ عورت کو اس بات کا خوف ہو کہ اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے بچے پر اس چیز کا اثر ہوگا، اور ہوتا بھی ہے عموماً مائیں اگر بھوکی رہنے لگیں تو بچہ جو پیٹ میں پل رہا ہے اس کا گروتھ نہیں ہوتا ہے، گروتھ رک جاتا ہے، اور ایسے ہی جو بچے دودھ پیتے ہیں اگر مائیں کھانا پینا چھوڑ دیں تو پھر ماؤں کے لیے مشقت بن جاتا ہے، اور جس مقدار میں بچے کو غذا چاہیے ماں کے دودھ کی صورت میں وہ نہیں مل پاتا ہے۔ تو اس صورت میں شریعت نے اسی وجہ سے حاملہ، پریگننٹ لیڈی اور دودھ پلانے والی عورت کو اس بات کی اجازت دی کہ روزہ چھوڑ دے، اور انہیں مسافر کے حکم میں رکھا ہے، یعنی جس طرح مسافر روزہ چھوڑ دے اس کے اوپر قضا ہے، فدیہ نہیں ہے، کفارہ نہیں ہے، ویسے ہی دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت کے اوپر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ بعض اہل علم نے کفارے کی بات کی ہے، لیکن میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ دلائل کی روشنی میں جو سب سے صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ ایسی عورتوں پر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دائمی مریض نہیں ہے، مسلسل بیمار رہنے والے نہیں ہے، وقتی بیمار ہے، وقتی طور پہ ان کی پریشانی اس کے بعد وہ ختم ہو جانے والی ہے۔ جیسے مسافر کا معاملہ ہے، وہ دائمی مسافر نہیں ہے بلکہ وقتی طور پر ہے، وقتی طور پہ وہ سفر میں ہے، اس کے بعد اس کا معاملہ ختم ہو جانے والا ہے۔ اس کے بعد ایسے ہی شریعت اسلامیہ نے رخصت دیا ہے، کہہ لیجئے ایسے شخص کو جو پیاس اور بھوک کی وجہ سے ایسا ہو کہ اب بالکل اس کی جان چلی جائے گی، اچانک آدمی بے ہوشی اس پر طاری ہونے لگے اور بار بار غش کھا کر کے وہ گر جائے، تو اس صورت میں شریعت نے اس کے لیے اجازت دی، کیونکہ شریعت کا ایک کہہ لیجئے کہ محکم اصول ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس کو ہلاک نہ کرو، تو اس اعتبار سے شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آدمی اگر ایسا معاملہ ہو جائے کہ بالکل اب اس کی جان چلی جائے گی، اب یہ بچنے والا نہیں ہے، اس کے حالات بہت برے ہیں، بار بار یہ غش کھا کے زمین پر گر جا رہا ہے، بے ہوشی اس پر طاری ہو جا رہی ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے، تو اس صورت میں شریعت نے اس کو اجازت دی کہ وہ اپنا روزہ توڑ لے، بعد کے دنوں میں اس کی قضا کرے گا، اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے۔ چلے تو آج کے درس میں الحمدللہ یہ دو اہم مسائل آپ کے سامنے رکھے گئے کہ کچھ چیزیں حلال اور مباح ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہے مکروہ ہے اور ان سے بچنا ہی خیر ہے، اور اللہ رب العالمین نے شرعی اعتبار سے کن کن کو جو ہے معذور کیا ہے۔ ان میں ایک چیز میرے ذہن سے رہ گئی، دیکھیے بات آئی ہے تو میں بتا دوں، ایسا بوڑھا آدمی اور ایسی بوڑھی عورت جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہو، جی ہاں یہ مسئلہ رہ گیا تھا ہمارے گھروں میں، الحمدللہ ہمارے بوڑھے ہوتے ہیں، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے اوپر لمبے عرصے تک دراز رکھے، آمین۔ تو ہمارے گھروں میں کچھ ایسے بزرگ ہوتے ہیں، کبھی والد کی صورت میں، کبھی والدہ کی صورت میں، کبھی دادا دادی نانا نانی کی صورت میں، یا اپنے جو سگے رشتہ دار ہیں وہ ہمارے گھروں میں جو ہمارے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، وہ عمر کے اس حالت میں پہنچ جاتے ہیں کہ اب ان کے لیے روزہ رکھنا کہہ لیجئے کہ ان کی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے یا ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر ان کو طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی تو شریعت نے ان پر جبر نہیں کیا ہے، زبردستی نہیں کی ہے۔ اللہ نے اصول بیان کیا کہ اللہ تمہارے ساتھ دین میں آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے اوپر سختی نہیں کرتا ہے۔ تو اگر وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان سے زبردستی روزہ نہیں رکھوایا جائے گا، بلکہ اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 میں اللہ کہہ رہا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ جو اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں ان کے اوپر ایک مسکین کا فدیہ ہے، یعنی گھر میں مان لیجئے والد ہیں، بزرگ ہو چکے ہیں، اس عمر میں ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، روزانہ ان کے طرف سے ایک مسکین کو
کھانا دے دیا جائے کافی ہے، یا والدہ ہے یا دادی ہے یا نانی ہے اتنی بوڑھی ہو گئی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، تو ان کی جانب سے روزانہ ایک مسکین کو فدیہ دے دیا جائے، صدقہ کر دیا جائے، کافی ہے، انہیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن سے شریعت اسلامیہ نے روزے کو اٹھا لیا ہے اور اس کے بدلے فدیہ دینے کا حکم دیا ہے۔ لیکن اس کی دو قسمیں ہیں، بعض وہ لوگ ہیں جو فدیہ دیں گے روزہ نہیں رکھیں گے، اور بعض وہ افراد ہیں جو قضا کریں گے فدیہ نہیں دیں گے۔ جو فدیہ دیں گے مسلسل بیمار رہنے والا آدمی، مسلسل جو بیمار ہے، ایسے ہی کہہ لیجئے کہ ایسے بوڑھے اور بوڑھی جو بالکل روزہ رکھنے کی طاقت اور سکت نہیں رکھتے ہیں، تو یہ دو طرح کے اشخاص ہیں جو جن کے طرف سے فدیہ دیا جائے گا روزہ نہیں رکھیں گے یہ، اور نہ ہی ان کو قضا کرنی، کیونکہ ان کا معاملہ مسلسل ہے۔ بقیہ جو بچ جاتے ہیں، چاہے وہ مسافر ہو، چاہے وہ وقتی بیمار ہو، عارضی طور پہ بیمار ہو، لمیٹڈ ٹائم کے لیے بیمار ہوا پھر وہ صحت یاب ہو گیا اور نارمل حالت میں زندگی گزار رہا ہے وہ، اور ایسے ہی دودھ پلانے والی عورت اور پریگننٹ لیڈی، بات سمجھ میں آئی، اور ایسا ہی وہ شخص جس کو اپنے جان جانے کا ڈر اور خدشہ ہے، تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ روزہ نہیں رکھیں گے، فدیہ بھی نہیں دیں گے، یہ بعد میں قضا کریں گے اس چیز کی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ کچھ مسائل اور احکام تھے۔ اللہ عافیت دے آپ سب کو، جزاکم اللہ خیر۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ دعائے خیر میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ایمان و صحت کی زندگی دے، اور آپ کی اور ہماری چھوٹی بڑی عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔